اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تین چار دن سے ایک واقعہ جو لاہور میں ہوا ہے، جس میں ایک عورت کے ساتھ جو لوگوں نے کیا، جب وہ لباس پہن کر آ گئی جس پہ کچھ عربی حروف تہجی لکھے ہوئے تھے، اور لوگ سمجھے کہ یہ قرآنی آیات ہے، اور اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ اس موضوع پہ یقیناً لوگوں نے بڑے ویلاگ بھی کیے اور اس میں میڈیا پہ بات آ گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ صرف ایک پہلو پہ بات کی جا رہی ہے کہ لوگ بہت جنونی ہیں، ہمارا معاشرہ بہت جنونی ہو گیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ معاشرے کے لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ یہ ایک پہلو ہے جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ اس کے دوسرے بہت سارے جو دیگر معاملات ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے، اور ہم کیونکہ فوری طور پہ ہم ایکسٹریمزم اور ہم ایک فوری طور پہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں آپ اسلام پرست، یا ہمارے جو ایکسٹریمزم اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اتنے زیادہ جنونی ہوتے جا رہے ہیں اسلام کے نام پر کہ ہم دیکھیں ہم کسی کو آگ بھی لگا سکتے ہیں توہین کے نام پر، ہم کسی کو کچھ بھی کر سکتے ہیں توہین کے نام پر۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اور سمجھیں تو اس کے مختلف مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور وجوہات بھی ہے جو ہمیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ اس عورت نے یہ کپڑا پہنا، اس کو نہیں پتا تھا، یہ ایک عام سی عورت ہے، یہ ایک ڈیزائن ہے، ایک نے پہنا اور اس کا قصور نہیں ہے، یہ ایک ڈیزائن ہے جو اس نے خریدا، اس نے پہن لیا، اس کے ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ غالباً یہ قرآن کی کوئی آیات ہیں جو لکھی گئی ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ یقیناً اس میں ہمارے معاشرے کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جائے، کوئی ایسے لوگ نظر بھی آ جائیں، کوئی توہین کرتے ہوئے نظر بھی آ جائے، تو ان کے ساتھ بیہیو کیا کرنا ہے۔ آپ کا قانونی راستہ موجود ہے، آپ اس قانونی راستے پہ جائیں گے، آپ پولیس کو انفارم کریں گے، آپ ایف آئی او کو انفارم کریں گے۔ اگر کوئی آپ کو ایسا فرد نظر بھی آتا ہے جو توہین کر رہا ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے تو آپ اس کو تشدد کا اختیار نہیں رکھتے، کسی صورت میں بھی مارنے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ اس کو سمجھائیں گے، اس سے بیٹھیں گے، اس کو قانون کے حوالے کریں گے اگر ایسا کوئی واقعہ ہے بھی تو۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو، دوسری طرف بھی ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اگر وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، ان کو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اپنا کردار کیا تھا۔ کیا وہ واقعتاً اسلام سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً جس شدت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے اپنے کردار میں وہ سب باتیں موجود ہیں؟ اس کو بھی ان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا بہرحال ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے دوسرے پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے جب ڈرامے آیا کرتے تھے آج سے 20 سال پہلے، 15 20 سال 25 سال پہلے، اس ڈراموں میں جب کچھ سین ایسا آتا جس میں اگر جو ہیرو ہیروئن ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بھی اگر بات کر رہے ہوتے تو ہمارے معاشرے کے ایک حسن تھا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس سین کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم اٹھ کے ادھر چلے جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی عشق کا جملہ ہو رہا تھا ہم اس سے بھی الگ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن۔ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس ڈرامے کے اندر وہ جو عشق کے جملے تھے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، پھر وہ ہاتھ پکڑنے تک معاملہ کیا، پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر کہا گیا یار یہی تو ہو رہا ہے، صرف اتنا ہی تو کر رہے ہیں، صرف اور صرف ہاتھ ہی تو پکڑا ہے۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا معاملہ، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آج یہ پوزیشن ہے کہ ڈراموں کے اندر ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، ورگولیٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر قسم کی بےغیرتی جسے کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر، اور اس میں عشق و محبت اپنی جگہ ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کو جو ہے موجود ہے، لیکن اس کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے وہ آج حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ لیکن آج سے 25 سال پہلے ہم جیسے لوگ جب دیکھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ جو ہماری کیفیت ہوتی تھی، آج آہستہ آہستہ وہ کیفیت کم ہو گئی ہے ہماری، اور ہم اس کو اس پہنائے میں نہیں دیکھ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کرنے والے لوگ ہیں، جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے کچھ تبدیلی دنیا میں لانی ہے، وہ تھوڑے سے کنکر پھینکتے ہیں اور وہ پانی کے اندر ہلچل میں پیدا کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ کتنی زیادہ ارتعاش ہے، کتنی زیادہ برداشت ہے، کتنی زیادہ اس میں اب سختی رہ گئی ہے، اور اس مسئلے پہ کتنا زیادہ ریئیکشن آئے گا، اور وہ آہستہ قوم کے اندر سے وہ احساس ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ قوم جو ہے وہ جس بات پہ حساس ہے وہ حساسیت ختم ہو جائے قوم کی، اور پھر وہ جو چاہے کرتے رہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری مسلمان قوم ہے، ہم بہت حساس ہیں اس معاملے میں، ہم قرآن مجید کے حوالے سے ہم بہت حساس ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے بہت حساس ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے حوالے سے بہت حساس ہیں، ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باہر کی جو انٹرنیشنل قوتیں وہ بڑے بہت اچھے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے کچھ ایسے چیزیں لے کر آتے ہیں، اور وہ معاشرے میں جب آتی ہیں اور اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے، پھر اس ریئیکشن کا جو پریشر ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پریشر ادھر تک آ کے رک گیا، اب اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر پریشر دیکھتے ہیں ادھر آ کے رک گیا، اب اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو بھی اس کی برانڈ ہے، جو برانڈ لے کر آئے ہیں،
چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ دبئی ہو، امریکہ دبئی ہو، وہ برانڈ مسلمانوں کے اندر یہ بات دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج تو آپ نے حروف تہجی پہ بنایا ہوا ایک کپڑا آپ نے مارکیٹ کر دیا، آہستہ آہستہ آپ اس کو لے کے جائیں گے دوسری جانب، اور ایک وقت آئے گا ایسے 10 سال 12 سال بعد جب آپ پریشر دیکھیں گے کہ یار دیکھو یہ لوگوں کا جو ان کا جو ریئیکشن کا جو سختی تھی، جو پریشر تھا، وہ اب اتنا کم ہو گیا ہے اور اس لیول کو انہوں نے ہلکا ڈائلیوٹ کر دیا ہے. اور اب دیکھیں آپ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ کہیں آیت کا ذکر بھی شروع ہو جائے گا، اس کے بعد مختلف اور توہین شروع ہو جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے معاملات پہ خاموش نہ رہا جائے. یہ ٹھیک ہے، میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ عورت پہن کر آئی ہے، اس کو نہیں پتا تھا، اس کے اگینسٹ جو ریئیکشن ہوا ہے وہ بھی غلط تھا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ کے ایک خاتون کو ہراساں کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو قانون کے حوالے کر دیتے. لیکن دوسری جانب خاموش رہنا بھی غلط ہے، ہمیں اس پہ سوچنا کرنا ہوگا. ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل اس بارے میں سوچے، ہمارے علماء دین اس بارے میں بات کریں کہ یہ معاشرے میں کس طرح آہستہ 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 آپ کو اس جانب لے کے جایا جا رہا ہے کہ جس جانب جانے کے بعد توہین کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا، توہین کوئی قانون ہی نہیں رہ جائے گا. آپ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے عیسائیت میں ہوتا ہے، جیسے یہودیت میں ہوتا ہے. وہ اپنے انہوں نے انبیاء کے ساتھ توہین کی، انہوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں مذاق اڑایا ان کا، اور وہ اپنے جو اسلامک جو ان کی مذہبی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ان کے اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ وہ یقیناً آج ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ آج سے 100 سال پہلے کچھ اور کہانی ہوگی، ان کا بھی ریئیکشن ایسے ہی آتا ہوگا. پھر آہستہ 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 اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے ایک عام بچہ بھی کھڑے ہو کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور ان کو کچھ فکر نہیں ہوتی، کوئی نہ اس پہ ریئیکشن آتا ہے. یہی چیز وہ پاکستان میں یا یہی چیز مسلمانوں میں لانا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسرا ایک اور پہلو ہے جو اس پہ بات کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے عربی لینگویج پہ تو ٹھیک ہے، عربی رسم الخط کا ایک لباس پہنایا آپ نے اور لے کر آ گئے. آپ عربی رسم الخط پہ میں دیکھ رہا ہوں پوسٹیں آ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ مختلف عمارتیں بنی ہوئی ہیں یا دبئی کے اندر یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اور اس پہ لوگ اس میں تصاویر کھنچوا رہی ہیں ماڈلز آ کے. عبرانی ہیبرو لینگویج میں اسرائیل کے اندر آپ یہ کام کر کے دکھا دیں، اسرائیل کے اندر ہیبرو لینگویج میں آپ اسی طرح کے کوئی معاملات کر کے دکھا دیں، اسی طرح آپ اسرائیل کے اندر جا کے ہیبرو لینگویج میں لکھوا کے آپ کپڑا پہن کے آ جائیں، آپ سب کوئی تصویریں کھنچوائیں تو آپ کو ریئیکشن آئے گا وہاں سے. کیونکہ اسرائیل کے اندر یہودیوں کا بھی ایک طبقہ ہے جو کہ میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں ایک جگہ بتا چکا ہوں کہ وہ تہور کے نام سے مشہور ہے اور وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اور ان کا ایک انداز ہے جینے کا، اور وہ ان سب جگہوں کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں. وہ آپ ادھر کر کے دکھائیں اور اس کے بعد ریئیکشن آئے، اور اس کے بعد میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ جا کے جب ادھر جا کے مائک لے کے کھڑے ہو جائیں اور ان سے پوچھیں یار آپ نے کیا کیا، آپ کیوں لوگوں کے آپ خواتین کو تنگ کر رہے ہیں، کیوں آپ پریشان کر رہے ہیں، وہاں ریئیکشن وہاں کے میڈیا کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ اس کو اسی انداز میں دیکھیں گے جس انداز میں ان کی پوری لاجک ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس انداز میں اس کو دیکھیں گے، وہ اس انداز میں پیش کریں گے اس کو. ہم بالکل شرمندہ ہو جاتے ہیں، یا ہم پتہ نہیں، خیر ہم جانتے ہی نہیں، ہمارے لوگ بہت سارے جو میڈیا میں ہیں اس وقت، یوٹیوبرز ہیں خاص طور پر، وہ جرنلسٹ تو ہیں نہیں، وہ ہر چیز کو صرف اپنی ریٹنگ کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان چھوٹے چھوٹے سے واقعات سے آپ کی نظریاتی سرحد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے واقعات کی جانب ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے جو گولے ہیں، ان کو میں گولے کہتا ہوں، ان چھوٹی چھوٹی گولیوں سے جو برسائی جاتی ہیں آپ کے اوپر، آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے دلوں پر، اس کے ذریعے آہستہ آہستہ اس جانب جایا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ بڑا گولہ پھینکا جائے گا جس میں توہین کا ایک بڑا عمل دخل ہوگا، اور ہم لوگ کے احساس اتنا مر چکے ہوں گے کہ ہم کہیں گے یار کیا ہوا، ایک کپڑا ہی تو پہنا ہے آیت والا، اس سے زیادہ کیا ہوا، ایک یہی تو کچھ ہوا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا، تحریف ہوئی، خدا نہ خواستہ قرآن شریف آ جائے، ہم کہیں گے یہی تو ہوا ہے، نعوذ باللہ. اگر ہم اس پہ اس حد تک ہمارا احساس مرتا چلا گیا، تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جانب سوچا جائے. جو علماء حضرات ہیں وہ اپنے لوگوں کی، اور علماء حضرات یا جو مختلف تحریک لبیک یا دیگر جو دینی جماعتیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کی تربیت کریں کہ وہ ایسے واقعات میں ریئیکشن کیسے کریں. ان کو قانون کو سامنے رکھنا چاہیے، قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن کرنا چاہیے. آپ کو ریئیکشن دینا چاہیے. ریئیکشن دیں گے تو قوم، دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ادھر قومیں زندہ ہیں، پاکستان میں قوم مردار نہیں ہوئی ہے، مسلمان قوم موجود ہے. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ریئیکشن دیں. اور دوسری جانب ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کو چاہیے کہ ان سب موضوعات کو زیر بحث لائے، بات کرے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے باہر مسلمانوں کے اندر اسلام کے بارے میں، پاکستان کی نظریاتی سرحد کے بارے میں کس طرح کہاں سے
میڈیا کے ذریعے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، ان حملوں کے ذریعے ان کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے، ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خاتون سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں اپنی ایک قوم کے طور پہ بھی، ایک بھائی کے طور پہ بھی، کہ بہرحال ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے انجانے میں ایسا کیا ہے، تو یقیناً وہ خود بھی اس کو آئندہ کبھی بھی نہیں کریں گی۔ بہت شکریہ۔